اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں ایک یہودی خاتون آئی اور آ کر آپ کو دعا دی، اعاذک اللہ من عذاب القبر، کہ اللہ آپ کو قبر کے عذاب سے بچائے، اللہ کی پناہ آپ کو حاصل ہو جائے قبر کے عذاب سے بچنے میں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ سوال ہوا، کیا قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے؟ چنانچہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، کیا مردوں کو قبروں میں بھی عذاب ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، عذاب القبر حق، قبر کا عذاب ہونا یہ حق ہے۔ یہ تمام عقائد میں، جتنے عقائد ہیں، تمام عقائد میں ایک عقیدہ عذاب قبر کا ہے کہ مسلمان عذاب قبر کو مانے، اس کو تسلیم کرے، اس پر عقیدہ رکھے اور اس سے بچنے کی تدبیریں کرے، اور وہ کام کریں جو عذاب قبر سے مانے ہیں، اور ان کاموں سے بچیں جو عذاب قبر کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ چنانچہ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ملک الموت جو روح نکالنے کے فرشتے ہیں، اب جس کی وفات ہو رہی ہے، یا وہ بندہ نیک ہے یا بد ہے، اگر وہ بندہ نیک ہوتا ہے تو پھر ملک الموت اپنے 500 فرشتوں کے ساتھ انتہائی خوبصورت اور پر رونق، پر روشن، نور والے مخلوق کے ساتھ ہاتھوں میں گلدستے لیے ہوئے اور جنت کا کفن لیے ہوئے اور آخرت کی نعمتیں لیے ہوئے اس آدمی کے پاس آتے ہیں اور اس کی روح آسانی سے نکالتے ہیں اور اسے جنت کا کفن، اس کفن میں اس کو کفناتے ہیں، پھر اس کی روح لے کر جاتے ہیں۔ تو اس کا بدن اس کو دعا دیتا ہے، اس روح کو، کہ جب تک تو میرے بدن میں، میرے جسم میں تھی، میرے مقام میں تھی، تو نے اچھا کام کیا اور اپنی روح کے کامیابی کا تو نے اس کو ذریعہ بنایا۔ جب برے آدمی کے پاس فرشتے آتے ہیں تو ملک الموت نہایت ہی بری حالت میں، ڈراؤنی حالت میں، جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمک رہی ہوتی ہیں، منہ میں آگ کی زبانیں ہوتی ہیں، وہ ایک بہت بڑا ہتھوڑا لیے ہوئے اور ساتھ میں جتنے 500 فرشتے ہیں وہ سب تانبے یا لوہے کا کوڑا ہاتھ میں لیے ہوئے آتے ہیں۔ جب برے آدمی کی روح نکالتے ہیں تو اس کے جب روح پیروں کی انگلیوں سے ٹخنوں تک آتی ہے تو وہاں روح کو روک دیتے ہیں اور اس پر کوڑے برساتے ہیں۔ پھر ٹخنوں سے گھٹنے تک آ جاتی ہے تو گھٹنوں میں روک دیتے ہیں، پھر کوڑے برساتے ہیں۔ پھر گھٹنوں سے کمر، پھر اسی طرح سینہ، پھر اسی طرح گلے میں روک دیتے ہیں، اسی طرح کر کے پوری روح نکالنے تک اس کو سخت تکلیفیں دیتے ہیں اور اس کو لے کر جہنم کی طرف، یعنی عذاب کی طرف اسے لے چلتے ہیں۔ اس کے بعد دنیا والے لوگ دفناتے ہیں، قبر میں منتقل کرتے ہیں۔ قبر میں منتقل کرنے کے بعد جب وہ وہاں سے اس پر دعا پڑھ کر نکلتے ہیں تو ابھی مردہ جانے والوں کی، دفنانے والوں کی، ان کے جوتوں کی، ان کے چپلوں کی آہٹ سن ہی رہا ہوتا ہے، اللہ کی جانب سے اس کو سنایا جاتا ہے، تو اتنے میں ہی منکر نکیر وہاں آ جاتے ہیں۔ وہ سوال جواب کے فرشتے ہیں۔ ان فرشتوں میں بھی 2 قسم کی کیفیت اور حالت ہوتی ہے۔ چنانچہ جب نیک بندے کے لیے سوال کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ نہایت حسین ہوتے ہیں، ان کے بال لمبے لمبے ہوتے ہیں، خوشنما منظر ہوتا ہے، ہاتھوں میں گلدستے ہوتے ہیں، وہ
جنت کی کھڑکی اس کے سامنے کھلی ہوئی، وہاں کا دروازہ اس کو کھلا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ جنت کی خوشبو اور مہک کو لے کر اس کے پاس آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں اور سوال کرنے میں آسانی کرتے ہیں، اور اس کے سوال و جواب لے کر اللہ کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس کے بالمقابل جو برا ہوتا ہے، جو گنہگار ہوتا ہے، اس کے پاس جو فرشتے جس حیت میں آتے ہیں اور ہاتھ میں جو ہتھوڑا ہوتا ہے، وہ ایک دم ڈراؤنی حالت میں، جن کے بال بکھرے ہوئے، صورت بشکل ہوتی ہے، اور ان کے ہاتھ میں ایک ایسا ہتھوڑا ہوتا ہے جس کو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سارے مینا والے مل کر اس ہتھوڑے کو اٹھانا چاہیں تب وہ اٹھا نہ سکیں گے۔ اب وہ سوال جواب ہوتے ہیں، من ربک، تیرا پالنہار کون ہے، تیرا رب کون ہے، کس کو تو معبود بنا کر زندگی گزارتا تھا؟ وہ سوال دینے میں لڑکھڑا جاتا ہے۔ نیک بندہ ہوتا ہے تو جواب دے دیتا ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ جو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہوگا وہ اس کے زبان سے اللہ نکلے گا، ربی اللہ نکلے گا۔ یہ سوال و جواب صرف یاد رکھنے پر موقف نہیں ہیں، ورنہ یہ سوال جواب بہت چھوٹے ہیں، جلدی یاد ہو جاتے ہیں، ہر آدمی اس کو یاد کر سکتا ہے، لیکن وہاں جو زبان چلے گی حافظے کی بنیاد پر نہیں چلے گی، دماغ کی بنیاد پر نہیں چلے گی، بلکہ وہاں کی زبان عمل کی بنیاد پر چلے گی۔ جو عمل ہوگا وہی زبان بیان کرے گی۔ چنانچہ آدمی کی دنیا کی جو مشغولی ہوگی، عبادت کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی نافرمانیوں میں جو زندگی گزارا ہوگا، صرف تجارت کو، صرف کاروبار کو اپنا مشغلہ بنایا ہوگا، تو جو مشغلہ، جو انہماک اس کی دنیا میں جس کام میں تھا، وہی کام کے جملے اس کی زبان سے نکلیں گے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دین کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ دین، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، تیرا دین کیا تھا؟ اگر وہ اسلام کے مطابق زندگی گزارا ہوگا، غیر قوموں کی نقالی سے بچا ہوگا، یہود و نصارہ کے طریقے کو چھوڑ کر صرف اور صرف خالص اسلامی تعلیمات پر اس کا عمل ہوگا، تو پھر وہ کہے گا دینی اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اگر اس نے اسلام کو چھوڑ کر یا اسلام کے ساتھ ساتھ دیگر قوموں کے طریقوں کو اپنایا ہوگا، دیگر قوموں کی عبادتوں میں شریک رہا ہوگا، اس میں اپنا جان اور مال کو جھونکا ہوگا، تو پھر اسے اس کی زبان سے اس کے اسلام، اس کے مذہب کا نام اس سے نہیں نکلے گا، اگرچہ کہ وہ دنیا میں مسلمانوں کی فہرست میں کیوں نہ ہو۔ پھر تیسرا سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہوگا، من نبیوں کا۔ اس میں دو باتیں بتائی گئی کہ ایک بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا جائے گا، آپ کی شبیہ بتائی جائے گی، عالم برزخ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس بندے کے درمیان جو پردے ہیں، سارے پردوں کو ہٹا دیا جائے گا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے کیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا، تیرا عقیدہ کیا تھا؟ اگر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی پاکیزہ زندگی کے مطابق آپ کی سنتوں پر عمل کرتا ہوا زندگی گزارا ہوگا، اس نے داڑھی رکھی ہوگی، ٹوپی پہنا ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ برتاؤ کیا ہوگا، سنتوں کا اہتمام کیا ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کیا ہوگا، خوشی کے موقع کی، غم کے موقع کی، جوانی کی، بڑھاپے کی، چلنے اور پھرنے کی سنتیں، کھانے اور پینے کی، آرام کرنے کی سنتیں، بات کرنے کی سنتیں، ہر معاملہ کرنے کی سنت کو وہ اپنایا ہوگا، تو پھر اس کے زبان سے نکلے گا نبی رسول، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نکلے گا، ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ کے رسول ہے جن پر میں نے دنیا میں ایمان لایا تھا، آپ کے طریقوں کو اپنایا تھا۔ اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ کر اپنے لباس میں، اپنے رہن سہن میں، اپنی عبادت میں، اپنے معاملات میں
اپنی معاشرت میں غیروں کے طریقے اختیار کیا ہوگا تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کو بتلانے کے باوجود وہ حضور کو پہچان نہیں سکے گا۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے بہت محبت ہے، لیکن جو سنت پہ نہیں چلے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روز قیامت، روز محشر اسے جام کوثر نہیں پلائیں گے، وہاں سے اس کو ہٹا دیا جائے گا۔ اور جو اسلام میں، دین میں شرک کی ملاوٹ کی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سب کو جام کوثر پلاؤں گا سوائے اس شخص کے جس نے شرک کیا ہوگا، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کیا ہوگا۔ شرک سے اللہ بھی بری ہیں، اللہ کے رسول بھی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اس کی برات کا، جو شرک کو چھوڑے گا اس کے حق میں میری شفاعت ہوگی، جو شرک اختیار کرے گا اس کی شفاعت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ میں تمام گناہوں کو معاف کروں گا سوائے شرک کے، یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل برداشت نہیں ہے، یہ سب سے بڑا ظلم فرمایا گیا۔ چنانچہ سوال جواب ہوں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ پوچھا جائے گا یا آپ کی صورت مبارکہ کو بتلایا جائے گا، اگر وہ صحیح جواب اگر دے دے گا تو پھر اس کے لیے جنت، وہ گویا قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ یہی وجہ ہے جنت کا باغ بن جائے گی، اس وجہ سے کہ اس کے لیے وہاں کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں تو وہ جنت کی خوشبو آتی ہے، وہاں سے مہک آتی ہے، ہوائیں آتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ میٹھی نیند قیامت تک سوتا رہے گا۔ اس سے کہا جائے گا نم کنومت العروس، جس طرح دلہن جس کو جگانے والا اس کے خاوند کے سوا کوئی نہیں ہوتا، اس طرح تو آج سوتی رہے، جب قیامت ہوگی اس دن تجھے کھڑا ہونا ہے، پھر اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے۔ اس کے بالمقابل جو گنہگار ہوگا، جس کا سختی کے ساتھ حساب لیا جائے گا، اور فرشتے بھی ایسے ہوں گے کہ اگر وہ سوال اور جواب کے دینے میں لڑکھڑا جائے تو وہ اپنے ہتھوڑے سے اس زور سے ماریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جائے گا، پھر اس کی قبر اس کے لیے تنگ کر دی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیاں مبارک سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں مل جاتی ہیں، ایسی اس کی پھسلیاں ایک دوسرے میں مل جائیں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے اژدہا مسلط کر دیا جائے گا، اس کے لیے بڑے سائز کے بڑے جسم والے بچھو مسلط کر دیے جائیں گے، وہ قیامت تک اس پر ڈھستے رہیں گے۔ جب قیامت ہوگا تو پھر اس کا حشر اور خراب ہوتا چلا جائے گا۔ چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے چالاک، میری امت کے ہوشیار، میرے امت کے دانا لوگ وہی ہیں جو موت کو کثرت سے یاد کرتے ہیں اور موت کی کثرت سے تیاری کرتے ہیں۔ اکثرہم ذکرا للموت اکثرہم استعدادا للموت اولئک الاکیاس، یہی چالاک لوگ ہیں، یہی ہوشیار لوگ ہیں۔ ہم دنیا جمانے والے کو، دنیا کی ترقی کرنے والے کو چالاک اور ہوشیار کہتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے، موت کی سختی کو یاد کرتا ہے، قبر کی ہولناکیوں کو یاد کرتا ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب فرماتے ہیں، اس لیے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ کان عثمان رضی اللہ عنہ، جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مر علی قبر بکا، جب وہ کسی قبر پر سے گزرتے تو روتے، لوگ پوچھنے پر آپ فرماتے ہیں کہ ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ فمن نجا منہ نجا فما ایسر بعد، اس کے بعد کی تمام منزلیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ فما بعد ایسر منہ، تمام منزلیں اس کے لیے آخرت آسان ہو جاتی ہے۔ جو اس کے عذاب میں مبتلا ہو گیا تو پھر فرماتے ہیں کہ تمام آخرت کی جتنی منزلیں ہیں، حشر کی ہولناکیاں ہیں، پل صراط پر سے گزرنا ہے، اعمال نامے میں نیکیاں یا برائیوں کا تولا جانا ہے اور نام اعمال کا داہنے ہاتھ میں ملنا ہے، یہ تمام آخرت کی منزلیں ہیں۔ ہر منزل میں وہ کامیاب ہوگا، بشرطے کہ اس کو قبر میں کامیاب ہونا پڑے گا۔ قبر کا عذاب یہ برحق ہے، جس طرح ایک مجرم پکڑا گیا
تو اس کا حساب کتاب تو جیل میں ہوگا، لیکن لے جانے والے جو پولیس ہوتے ہیں، جو مقرر ہوتے ہیں، وہ اس کو یہیں سے مارتے ہوئے لے جاتے ہیں۔ تو قبر کا عذاب ایسے ہی ہے، قبر کا عذاب ویٹنگ روم کی طرح ہے۔ اگر ہم فرسٹ کلاس کے ہم ٹرین یا پلین میں جا رہے ہیں تو اس کا ویٹنگ روم آسائش اور آرام کا ہوگا، سیکنڈ کلاس کا ہوگا تو اس سے کم درجے کا ہوگا، اگر تھرڈ کلاس کا ہوگا تو اس کا بھی اس میں وہاں اس کو پریشانی ہوگی، مصیبتیں ہوں گی۔ تو قبر کی مثال ایسی ہی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے بچائے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ Mm-hmm.